تو جتنا زیادہ آپ کلام کو بانٹتے ہیں، سیکھنے والوں کے لیے ایک ایک لفظ بڑا انمول اور بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اچھی بات ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم خدا کو دیتے ہیں۔ دنیاوی کاموں میں بھی تو اتنا ٹائم دیتے ہیں، تو خدا کو اگر زیادہ ٹائم دیں گے تو اس سے ہمیں زیادہ برکتیں ریسیو کرنے کے لیے خدا ہم پر مہربان ہوتے ہیں۔ تو باتوں کی بجائے میں چاہوں گا اگر ٹیسٹ منی شیئر کروں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، اور ہر انسان کی زندگی میں ٹیسٹ منی ضرور ہوتی ہے، لیکن آج شام ہم خداوند کی زندہ آواز کو پہلے سنیں گے اور سیکھیں گے۔ میرے ساتھ جن کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے جن کے ہاتھوں میں، وہ ملاکی کی کتاب اس کا پہلا باب، پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ہے ملاکی، پہلا باب ہے۔ اس کے بعد نیا عہد نامہ متی شروع ہو جاتا ہے۔ تو پرانے عہد نامہ کی پہلی کتاب، آخری کتاب ملاکی، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 10 آیات کو ہم آج تلاوت کے طور پہ سنتے ہیں۔ دیکھتے میرے ساتھ میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، زرش ظفر۔ میں سمجھتا ہوں یہ بعد میں باتیں کریں گے، پہلے حوالہ کو سن لیجئے گا، پھر اس پہ خدا کے حضور سے برکت مانگیں گے۔ ملاکی پہلا باب، پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب، اس کے بعد متی شروع ہو جاتا ہے، اس کی پہلی 10 آیات کو آج ہم سیکھیں گے۔ جی میرا بیٹا زرش ظفر ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے ملاکی کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے لے کے 10ویں آیت تک۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: خداوند کی طرف سے ملاکی کی معرفت اسرائیل کے لیے بار نبوت۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی۔ خداوند فرماتا ہے، کیا عیساؤ یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیساؤ سے عداوت رکھی، اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیابان کے گیدڑوں کو دی۔ اگر ادوم کہے ہم برباد تو ہوئے، پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے، تو رب الفاظ فرماتا ہے، اگرچہ وہ تعمیر کریں پر میں ڈھاؤں گا، اور لوگ ان کا یہ نام رکھیں گے، شرارت کا ملک۔ وہ لوگ جن پر ہمیشہ خداوند کا قہر ہے، اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گی، اور تم کہو گے کہ خداوند کی تمجید اسرائیل کی حدود سے آگے تک ہو۔ رب الفاظ تم کو فرماتا ہے، آئے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو، ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیونکہ وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے۔ تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ گزرانا ہے، کیا تم اس کے منظور نظر ہوگے؟ رب الفاظ فرماتا ہے، کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور تم میرے مذبح پر اب آگ نہ جلاتے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، میں تم سے خوش نہیں ہوں اور تمہارے ہاتھ کا ہدیہ ہرگز قبول نہ کروں گا۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ آئیں کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ ارض و سما کے مالک، خدا عظیم، محیب و مستجیب، میں تیرا خادم تیرے آگے منت کرتا ہوں، آج شام اس پلیٹ فارم پہ
जितनी भी मेरे साथ जिंदगियां तेरी आवाज को सुने, उनकी जिंदगियों में आज के कलाम के सबब से इनकलाब पैदा कीजिएगा और अपने खादम को अपने पाकरू की तहरीक से मालामाल कर दीजिएगा। तेरा पाकरू मेरा उस्ताद बन जाए, ताकि लश्करों के खुदावन के अजीम जलाली लसानी नाम में आज जितने भी मुकाशफात की और अनमोल बातों को सीखें, बख्श दीजिएगा कि आज का कलाम हम सब की जिंदगी में बरकत खुशियत के साथ में तेरे अजीम सुरमा पास्टर कामरान पीटर साहब के लिए, अपनी प्यारी बहना सिस्टर सुमीना के लिए, इसी तरह पास्टर हारून साहब के लिए और सिस्टर शगुफ्ता के लिए, और इसके अलावा खुदावन जितने भी इस मुकद्दस महफिल में आज शाम मौजूद हैं, आज के कलाम की अनमोल बातों से सबों को सरफराज कीजिएगा। और मैं बड़े ईमान के साथ आज तेरे लोगों के साथ ये जो कलाम सीखने लगा हूं, जिंदा खुदावन बहुत सारी आज दरखास्तें तेरे खुदाम के पास पहुंची, उन्होंने उन दरखास्तों पे अपीलें की, दुआएं की, मैं भी उनके साथ मुत्तहिद होकर कम्माहा पिया भी रब्बियू का नासिबी ज़बा रब्बी, मैं मिन्नत करता हूं रब्बी, उन सारी अपीलों पे मिन्नतों पे आज कबूलियत की मोहर कीजिएगा और सबकी जिंदगियों को मैं पूरे ईमान के साथ कहता हूं कि अपने हाथ में लेकर आज ही रात उनके सारे गमों को, दुखों को उनकी जिंदगी से दूर फरमाना। ये तेरा कलाम जिससे बंधन टूटते हैं, कलाम मुकद्दस में वैसे भी बयान है कि तो अपने कलाम को नासिल फरमाकर शिफा बख्शता है, सबकी जिंदगियां आजादी पाए, रहाई पाए, बंधन टूटे, बेड़ियां जंजीरें टूटे और तेरे लोग खुशहाली हासिल करें शुरू से आखिर तक। तो हम सबके साथ रहना यीशु के नाम में, आमीन। फिर एक दफा पास्टर कामरान साहब को, सिस्टर सुमीना को, पास्टर अरुण साहब और सिस्टर शगुफ्ता को और जितने भी इसमें शामिल लोग हैं, इसमें मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे बेटे, मेरे भाई और जितने सीनियर खुदाम हैं, दोबारा सबको सलाम अर्ज करता हूं। मैं इस बात में खुशी आज महसूस कर रहा हूं कि मैं आप लोगों के साथ खुदावंद की आवाज और उसके कलाम को सीखने के लिए खुदावंद ने मुमकिन किया। इसमें यकीनी बात है कि खुदा जब मुमकिन करता है तब ऐसा होता है। सो सबका बहुत शुक्रिया और सबों को दोबारा सलाम अर्ज करता हूं। और स्टार्टिंग में लूंगा कि मैं शुरू में 2002 में खिदमत में आया हूं। 2002 से मैंने खिदमत शुरू की और ये मुझे खुदावंद की बुलाहट के सबब से मैं इस तरफ आया हूं। हमारे कबीले में, हमारे घराने में, हमारे खानदान में कोई भी ऐसा खिदमत का किसी के पास तोड़ा नहीं था, जिसकी बिना पे मेरी कहीं से रहनुमाई मुझे नहीं मिल रही थी। लेकिन मैं उस खुदावंद का जो जलाली खुदा है उसका पहले शुक्र करता हूं कि उसने मुझे बुलाहट के तौर पे इस हिम्मत उसने मुझे लगाया और आज मैं शुक्रगुजार हूं। मैंने वैसे इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया हुआ कराची सेंट पैट्रिक सदर से और बहुत सारा मैंने अरसा एज इलेक्ट्रिशियन गुजारा। अपनी जिंदगी पर गौर करता था कि क्या हूं, इलेक्ट्रिशियन क्या, कुछ भी नहीं है, एक मामूली सा वर्कर है। और मेरी फैमिली में ज्यादा जो घराने के लोग हैं ये मेडिकल में हैं और मैं अपने आप में ये कमी महसूस करता था कि मेरा इतना कोई लेवल नहीं है, म्यार नहीं है। लेकिन आज मैं उस खुदावंद का शुक्रगुजार हूं, जब उसने बुलाहट के वसीला से ये खिदमत दी तो मुझे खुदा ने कहा मैं उस नाम से तुझे ज्यादा नाम दूंगा। और मैं इंतहाई शुक्रगुजारी के साथ आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूं कि मुझे सचमुच खुदा ने बहुत सारी जगहों पे सूरमों की तरह इस्तेमाल किया और मैंने
جب سے خدمت شروع کی، پھر میں نے BTH کی ڈگری لی گجرانوالا سے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک میں نے تقریباً نیئر اباؤٹ 100 لوگوں کو میں نے بپتسمے دے دیے ہوئے ہیں۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور بہت سارے کاموں میں خدا نے مجھے برکت دی۔ یہاں پر آپ کے اس پورے گروپ کے اندر میری بیٹیاں بہت ساری بیٹھتی ہیں، بیٹے بیٹھتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جن کے لیے آپ برکت مانگتے ہیں ان پر برکتیں آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ اب ہم اپنے میسج کی طرف آنا چاہتے ہیں، وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ملاکی، پہلا باب، لیکن ملاکی کی جو کتاب ہے اس کے ٹوٹل 4 ابواب ہیں۔ ملاکی کا جو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے، میننگز ہیں، خدا کا پیغمبر، خدا کا پیغمبر۔ تو آج ہم نظر کریں گے، اس کے 4 چیپٹر ہیں، حبقوق کے 3 ہیں، ہجی کے 2 ہیں، اور عبدیہ جو سب سے چھوٹی بائبل مقدس کی کتاب ہے اس کا only one ایک ہی چیپٹر ہے، ملاکی، جس کے 4 باب ہیں۔ 4 کا عدد ویسے بھی یہ چاروں اناجیل کو بیان کرے گا، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا، اور پھر اسی طرح یہ چاروں سمتوں کو بھی ظاہر کرتا ہے، مشرق و مغرب، شمال اور جنوب۔ آپ سبھی موسٹلی بہت زیادہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سننے والے بھی بڑے انٹیلیجنٹ ہیں۔ 4 کا عدد میں نے کہا کہ یہ چاروں سمتوں کی عکاسی کرتا ہے، اور جو بائبل پڑھتے ہیں، مجھے پتا ہے سارے بائبل سے دلچسپی رکھنے والے، بائبل سے آپ سب کا لگاؤ ہے۔ 4 کا جو عدد ہے، خدا کا بندہ مقدس یعقوب جب اپنے باپ کے گھر سے بھاگتا ہے تو جنگل میں رات گزاری، اکیلا ہے، تنہائی، اندھیرا، تاریکی، لیکن خداوند اس کے ساتھ ہے۔ اور پھر جب صبح اٹھتا ہے تو خداوند اس کو کہتے ہیں کہ جس زمین پہ تو لیٹا تھا وہ میں جگہ تجھے دیتا ہوں، اور تو مشرق و مغرب، شمال اور جنوب جہاں بھی جائے گا، میں خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہوں گا۔ یہ بڑا جلالی اور خوبصورت وعدہ۔ اور 4 کا عدد میں نے اس لیے کہا کہ اس میں بڑی بلیسنگ ہے۔ اس کے بعد اگر 5 کا عدد دیکھتے ہیں تو 5 کا عدد فضل کا عدد ہے۔ جیسس جو نام ہے اس کے 5 سپیلنگ ہے، JESUS، اور بائبل پڑھنے والے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں جانتے ہیں کہ مقدس داؤد جب جنگ پہ گیا تو رستے میں نالے میں سے اس نے 5 پتھر اپنے تھیلے میں ڈالے۔ آگے بڑا جنگجو ہے، جاتی جولیت، لیکن اسے صرف ایک ہی پتھر استعمال کرنے کی ضرورت پڑی، اور وہ پہلا پتھر JESUS باقی ہیں۔ یہ 5 پتھر داؤد نے کیوں لیے؟ مکشف ہے بہت بڑا۔ جاتی جولیا جو ہے، یہ ٹوٹل 5 بھائی تھے، جس کی بنا پہ خدا کی ماموری اس کے ساتھ ہے، اور اس کو خدا نے کہہ دیا کہ اگر اس کے باقی بھائی بھی آئیں گے تو انہیں بھی ایک ایک پتھر ان کے لیے کافی ہوگا، جس وجہ سے اس نے 5 پتھر تھیلے میں ڈالے۔ 6 بھی ڈال سکتا تھا، 4 بھی ڈال سکتا تھا، 2 بھی ڈال سکتا تھا، یا تھیلا بھر بھی سکتا تھا، لیکن خدا کے کام مکشف، میں اور آپ جب اس کے ساتھ ریلیٹڈ رہیں گے تو یقیناً خدا آپ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں مکاشفوں کو جاری رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں ملاکی کی کتاب پہ، پہلے باب پہ۔ میں نے کہا ملاکی کے میننگز ہیں، میرا پیغمبر، اور آج نظر کریں گے یہ خدا کا بندہ پیغمبر۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی تو ابھی تم کہتے ہو کہ کس بات میں تو نے محبت رکھی۔ پہلا سوال ہے، کن کو کہا گیا کہ میں نے تم سے محبت رکھی؟
नजर कीजिएगा, ये खुदा बनी इसराइल कौम को इस बात के लिए जता रहे हैं कि मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। और अब जो बाइबल पढ़ते हैं ये सारे जानते हैं कि खुदा ने बनी इसराइल कौम से वाकई मोहब्बत रखी है। ये अलग बात है कि बनी इसराइल कौम ने उस तरह उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया, जिसकी बिना पे मैं आज आपके साथ सीखूंगा कि खुदा ने किस किस तरीके से बनी इसराइल कौम की पालन पोषण भी की, परवरिश भी की, रहनुमाई भी की, बियाबानों में, जंगलों में, वीरानों में करते रहे। इसके बावजूद बनी इसराइल कौम खुदा के इस प्यार को इतना डीपली नहीं ले रही, जिस बिना पे खुदा ने अपने लोगों को भेजा। नहमिया आया, यिर्मयाह नबी आए, सबों ने बनी इसराइल कौम को दबे लफ्जों में आगाह किया कि खुदा तुम पे नाराज है, खुश नहीं है। लेकिन यहां पे आज मैं और आप नजर कीजिएगा, ये जो खुदा का बंदा मलाकी है, आप जानते हैं यूना नबी को भी खुदा ने भेजा नैनवा की तरफ ताकि वो कौम बचे। उससे पहले तो इग्नोर किया, रास्ता बदला। मगर खुदा जो चाहते हैं अपने मंसूबों को मुकम्मल करने की कुदरत रखते हैं। नजर करें, यही मलाकी बनी इसराइल कौम के पास आता है, बारे नबूवत बयान करता है, तो कहता है कि खुदा तुमसे शिकवा करता है। किस बात का? कि मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। और तुम कहते हो कि किस बात में मोहब्बत रखी? आगे से हम खुदा को भी कहते हैं कि किस बात में मोहब्बत रखी। तो कलाम खुदा में बयान किया जाता है कि खुदा फरमाता है कि क्या ईसाऊ याकूब का भाई ना था? सवालिया निशान है, जिसका मतलब है कि खुदा कहता है याकूब का भाई ईसाऊ है, मगर मैंने याकूब के घराने से मोहब्बत रखी है और ईसाऊ से मेरी अदावत है। दो ही भाई हैं बाइबल मुकद्दस में, कायन और हाबल, वो भी दो भाई शुक्रगुजारी खुदा के ज़ुर लेकर गए। मगर बाइबल में बयान है कि खुदा ने हाबल की कुर्बानी का नजराना कबूल किया। यहां पे इसहाक के दो ही बेटे हैं, वैसे भी ये ट्विंस थे और दोनों भाइयों में से ईसाऊ बड़ा और याकूब छोटा है। हम सब बाइबल से वाकफियत रखते हैं, ट्विंस जो हैं उनमें कोई महीनों का या साल का या दिनों का या हफ्तों का कोई फर्क नहीं होता, मैक्सिमम कुछ मिनटों का फर्क होगा। लेकिन अगर एक मिनट का भी कोई बड़ा है तो वो बड़ा है। अब ये दोनों भाई एक ही बाप के बेटे हैं, मगर खुदा किससे प्यार कर रहा है? याकूब के साथ। और याकूब को फिर खुदा ने अनगिनत बरकतें भी दी। याकूब के लफ्जी मतलब है दगाबाज, धोखा देने वाला। लेकिन नजर करेंगे, मेरे लिए और आपके लिए सीखने की बात है कि यही याकूब जब अपने बाप के घर से मामू लाबन की तरफ आया तो वहां पे खुदा ने इसको, मैं वो शार्ट करूंगा, फिर वहां पे भेड़ें चराता रहा, मामू की खिदमत करता रहा, मजदूरी बदली गई, बहुत कुछ इसके साथ हुआ। तो भी वो बड़ी बड़ी मेहनत के साथ, जांफशानी के साथ वफादारी का सबूत पेश करता है। और उसी वफादारी के सबब से खुदा ने से बहुत सारी बरकतों से नवाजा, बरकतें इसको मिली। और आप सभी जानते हैं याकूब का नाम बदला गया, चेंज हुआ, मगर ऐसे आसानी से चेंज नहीं हुआ। हम बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, हम जानते हैं
کہ یعقوب نے ساری رات پہلے تو اس نے باپ کو بھی دھوکہ دیا, بھائی کو بھی دھوکہ دیا, پلوٹا پن لے لیا دال کے بدلے. یہ یہودی شریعت میں پلوٹا پن کا بہت بڑا رتبہ ہے, لیکن عیسو کو اس وقت تجربہ نہیں تھا کہ پلوٹے میں کیا پڑا ہے, کیا ہوتا ہے. اس نے کہا دال روٹی کھلا دے, میں پلوٹا پن دے دیتا ہوں, لے لیا. جب بعد میں پتا چلا پلوٹے پن پر, اب جب وہ بانٹنے کا کام شروع ہوا تو پلوٹا بنی اسرائیل قوم میں اپنے باپ کی میراث کا 2 حصوں کا مالک ہوتا ہے, دگنا. آخر میں عیسو کو پتا چلا کہ میرا تو ہر طرف سے نقصان ہی ہے, باپ کو دھوکا, بھائی کو دھوکا. پھر لکھا ہے کہ اس نے ساری رات فرشتوں کے ساتھ کشتی لڑتا رہا. فرشتہ جب آیا اس نے پھر اس کو کہا کہ اب پو پھٹنے والی ہے, اب مجھے چھوڑ دے, جانے دے. تو یعقوب کہتا ہے میں نے تجھے جانے نہیں دینا. کیوں نہیں جانے دینا؟ کہ جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. لکھا ہے پھر فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام یعقوب ہے. لکھا فرشتے نے کہا لے پھر آج سے لوگ تجھے یعقوب نہیں کہیں گے بلکہ اسرائیل کہیں گے. اسرائیل, اسرا عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بندہ, ایل خدا کا بندہ. اب غور کیجئے گا, پہلے اس کا نام دھوکے باز, لیکن جب خدا کے ساتھ اس نے پیار کیا, خدا کے ساتھ دل لگایا تو اس کا نام بھی چینج ہو گیا, اور پھر خدا نے اس کو بہت ساری برکتوں سے نوازا. یہاں پہ بھی خدا اسی بات کے لیے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے اس کا نام چینج کیا, میں نے اس کی زندگی بدلی, میں نے اس کا نام اسرائیل رکھا. لیکن پھر بھی کہتے ہو کہ کس بات میں تو نے ہم سے محبت کی. تو غور کیجئے گا, اور خدا نے, میں نے کہا کہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا عیسو یعقوب کا بھائی نہ تھا, لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے عداوت رکھی, اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا, اور اس کی میراث بیابان کے گیدڑوں کو دی. اگر ادوم کہے ہم برباد تو ہوئے, پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے, رب الفاج فرماتا ہے. اب خدا بنی اسرائیل قوم کو اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ میں نے عیسو کے تو پہاڑوں تک کو ویران کر دیا, ادوم کو اس کی جگہ کو میں نے برباد کیا, اس کے گھر گدڑوں کو میں نے دیے. یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ یہ بات سیکھوں گا, پوائنٹ ہے بڑا خوبصورت. ادوم کون ہیں؟ یہ کنانی لوگ ہیں. نو کے 3 بیٹے ہیں, سم, حام اور یافت. اب غور کیجئے گا, پلوٹا, سم, سینٹر والا حام, اور سب سے چھوٹا یافت ہے. یہ کنانی, یہ ادومی حام کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. انہیں ابتدا ہی سے ان کو لعنت مل گئی. کیوں ملی؟ نو کے 3 بیٹے, نو نے باغ لگایا, انگور لگائے, انگور کھائے, اور وہ انگور کھانے کی وجہ سے نشے کی حالت میں اسی اپنے باغ کے اندر گرا, برہنہ ہوا. یہ حام سینٹر والا, درمیانی, پہلے اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور دوڑ کر اپنے دوسرے بھائیوں کو, یعنی بڑا اور سب سے چھوٹا, ان کو بلوا کے لاتا ہے. باپ کو جب ہوش آیا, وہ بھائی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ باپ برہنہ ہے. انہوں نے اپنے کپڑے سے اپنے باپ کی برہنگی کو ڈھانکا, اور جب آپ کو ہوش آیا, ہسٹری کا اسے پتا چلا جو اس کے ساتھ حادثہ ہوا. یہ ایک حادثہ ہے, میں نے اس لیے اس کو حادثہ کہا کیونکہ
اسے توقع نہیں تھی کہ میں اس طرح برہنہ ہو کر گر جاؤں گا. تو باپ کو جب ہوش آیا تو پھر اس سے ساری کہانی کا پتہ چلا، اور پتہ یہ چلا کہ بڑے نے اور سب سے چھوٹے نے آ کر مجھ پر کپڑا اور چادر سمجھ لیں کہ ڈال کر میری برہنگی کو ڈھانکا. اور ڈھانپنے کے بعد اس نے پھر جب اٹھا تو اس نے کہانی سنی. کہانی کے ساتھ ساتھ پھر اس کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں بڑے کو. پہلے اس نے کہا کہ ہم جس نے میرا مذاق اڑایا یہ زندگی بھر اس کی نسلیں بھی بڑے بیٹے کی نسلوں کی عمر بھر غلامی کریں گی. یہ اس کے چھوٹے سے کام کی وجہ سے اسے یہ سزا دی گئی. اور اس کے بعد سب سے چھوٹا اسے بھی اس کے باپ نے کہا کہ ہم کی نسلیں عمر بھر تیری نسلوں کی بھی غلام رہیں گی. پہلے کو بھی برکت، دوسرے آخری چھوٹے کو بھی برکت. سینٹر والے کے لیے باپ کے منہ سے کیا نکلا؟ لعنت نکلی. کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کا 48واں باب اگر ہم دیکھتے ہیں اور اس کی 14ویں آیت، یہ پہلے برکت کے تعلق سے میں آپ کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہوں. یوسف اپنے بیٹوں کو منسی اور افراہیم کو لے کر اپنے باپ یعقوب کے پاس لے جاتا ہے، اور وہ اس مقصد کے لیے کر گیا کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو باپ سے برکت دلوا دوں. یہ پوائنٹ ہے. برکت صرف اور صرف خدا نے باپ کے اختیار میں رکھی ہے. اب یوسف کی مرضی یہ تھی کہ اس کا جو بیٹا منسی ہے، چونکہ وہ پلوٹا ہے، اس نے اپنے باپ کے دائنے ہاتھ کی طرف اس کو بٹھایا، اور افراہیم جو چھوٹا ہے اس نے اپنے باپ کے بائیں ہاتھ اسے بٹھا دیا. آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بھی پوائنٹ میں مجھے نظر آ رہا ہے. امثال کی کتاب اس کا 3واں باب، بعد میں دیکھیے گا، امثال کی کتاب نوٹ کیجئے گا، اس کا 3واں باب اس کی 16ویں آیت اگر ہم پڑھیں گے، امثال 3واں باب 16ویں آیت، تو وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اس کے دائنے ہاتھ کے نیچے عمر کی درازی ہے، اور اس کے بائیں ہاتھ کے نیچے دولت و عزت ہے. خادمین بھی بہت سارے بیٹھے ہیں. موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ کلمات برکات کے وقت بہت سارے خادمین ایسے ہیں جو اس آیت سے واقف نہیں ہے. ایک ہاتھ میں مائک ہے تو کلمات برکات دے دیا، ایک ہاتھ جو خالی ہے اس کو اٹھا لیا. فار ایگزامپل اگر دائنا ہاتھ اٹھایا، بائیں میں مائک ہے، تو دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ لکھا ہے امثال 3واں باب 16ویں آیت کہ اس کے دائنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے. ایک ہی چیز مانگی ہے، بایاں ہاتھ اٹھایا نہیں ہے چونکہ فارغ نہیں ہے. جس وجہ سے بایاں ہاتھ نہیں اٹھایا کیا، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ میں عمر کی درازی اور بائیں میں دولت و عزت ہے، شہرت ہے. لمبی عمر مانگ لیا ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں مانگا کہ دولت عزت بھی اس کے پاس ہو وفر مقدار میں. کیونکہ بائبل مقدس میں اگر ہم مطالعہ کریں پیدائش کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 21واں آیت لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کا خاتموں کا لحاظ کرتا ہے. تو خدا کے مذبح پہ خدا کے خاتموں نے جو کلمات برکات دے دیے، وہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی زندگی میں وہ پورے ہو چکے ہیں. ہم نے اس خاتم کی طرف یہ نہیں دیکھنا اس کا رنگ کیسا ہے، اس نے ٹائی لگائی ہے یا نہیں، اس کا قد کیسا ہے. ہم نے یہ دیکھنا کہ وہ خدا کے مذبح پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ آپ کے لیے کچھ مانگ رہا ہے. اور میں نے آپ کے ساتھ یہ سیکھا ہے پیدائش 19واں باب 21واں آیت کہ خدا اپنے لوگوں کا لحاظ کرتا ہے.
اب واپس آتا ہوں ادوم. میں نے آپ کے ساتھ یہ سیکھا کہ یہ حام کی نسل سے تعلق رکھنے والا گرانا ہے. حام کو میں نے تفصیلاً آپ کے ساتھ یہ سیکھا ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے ابتدائی سے اس پر لعنت بھیجی گئی ہے. بائبل مقدس کو پڑھنے والے لوگ کنعانی عورت کو بھی جانتے ہیں, وہ بھی کنعان کی, لیکن وہ اپنے خدا سے جو ارادہ کر کے آئی وہ ریسیو کر کے گئی تھی. یہاں پر کنعانی ادومی کے لیے لکھا کہ وہ برباد ہوں گے, ان کے گھر وہ تعمیر کریں گے, وہ بنائیں گے, پر وہ ڈھا دیے جائیں گے. بائبل مقدس میں عزیا بادشاہ, عزیا, عزریہ بھی اسی کا نام ہے. یہ جو نام ہے عزیا, 52 سال اس نے حکمرانی کی. حکمرانی کا گمنڈ, حکمرانی کا تکبر, اس میں پھر کثرت سے آپ کو نظر آئے گا. کیسے حکمرانی کا گمنڈ کیا ہے کہ اس نے ایک وقت آیا کہ ہیکل میں جا کر بہور جلاتا ہے. یہ کاہنوں کا کام ہے, کاہنوں کا کام ہے. 80 کاہن اس وقت بھی ہیکل کے اندر موجود ہیں. انہوں نے پھر جرات کی, دلیری کی کاہنوں نے کہ بادشاہ سلامت, بے شک تو بادشاہ ہے, تجھے خدا نے سرفراز کیا ہوا ہے, لیکن یہ جو کام تو کرنے لگا بہور جلانے والا, وہ تو خدا نے کاہنوں کو ڈیوٹی دے رکھی ہے. 80 کاہن اس وقت بھی وہاں پہ موجود تھے. بائبل سے جو واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ مقدس داؤد کی جو کوائر تھی اس میں 4000 سزندے ہوا کرتے تھے. 4000 اس کی کوائر میں سزندے تھے. تو یہاں پہ 80 کاہن موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہور جلانا اس نے شروع کیا. تو جب انہوں نے دلیری کی اور اسے کہا یہ بادشاہ سلامت آپ کا کام نہیں ہے, تو وہ ان پہ ناراض ہوا, ڈانٹا, جھڑکا, تمہاری یہ جرات, تم مجھے روکو. اور پھر لکھا ہے کہ اس نے وہ جو جس ہاتھ میں بہور پکڑا ہوا تھا وہ کاہن کو مارنے لگا. تو اسی وقت کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس کے ماتھے پہ کوڑ پھوٹ نکلا, اور پھر اس نے جلدی کی اور ہیکل سے باہر نکل آیا. گمنڈ کا, اقتدار کا, غرور کا اس کے لیے یہ نتیجہ نکلا کہ اس سے بادشاہ بھی جاتی رہی اور سزا بھی ملی, اور اسے ماتھے پہ کوڑ پھوٹ نکلا. اقتدار کا جو گمنڈ ہے بہت سارے لوگوں سے وہ ایسے کام کروا دیتا ہے کہ وہ خدا کی حضوری سے خارج ہو جاتے ہیں. ساؤل بادشاہ نے بھی یہ حرکت کی تھی اور وہ بادشاہ کے تخت پر سے اتر گیا. اسی لیے میرے لیے اور آپ کے لیے آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ اگر کوئی گمنڈ میں کہے گا کہ میں بناؤں گا, تعمیر کروں گا, تو لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ گمنڈیوں سے مجھے نفرت ہے, اور وہ کہتا ہے میں اس کے گھر کو کیا کروں گا, ڈھا دوں گا. یہ فیصلہ کن بات ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھوں گا. بائبل مقدس کے اندر 4 ایسے شہر ہیں جنہیں برے شہر کہا گیا. نینوا, سدوم اور عمورہ, یرہو اور بابل. بابل کا پہلا نام سنار تھا, پھر بابل, اور آج وہ بابل شہر موجودہ عراق ہے. یہ وہ شہر ہے جو بابل کا برج بنانا جنہوں نے شروع کیا, اور خدا نے ان کے اندر تفرقے پیدا کر دیے. میں آپ کے ساتھ سیکھوں گا کہ کلام ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے گھر ڈھا دوں گا. وہ بنائیں گے,
اور عراق کے لیے بھی بابل کے لیے بھی لکھا گیا تھا کہ جو بھی اسے بنائے گا میں اسے گرا دوں گا. اور جو ہسٹری سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کتنی بار یہ بابل کا جو شہر ہے وہ تباہ ہوا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے رب الفاظ تم کو فرماتا ہے اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں. پلیز خدا کے خادمین بیٹھے ہیں. اب میں یہ بات آپ کے ساتھ اسپیشلی سیکھوں گا کہ اب خدا اپنے کاہنوں کو بھی آگاہ کرنے لگے ہیں کہ اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں. بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے. پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اور اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ کاہنوں سے بھی خدا یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ زبور 123 وہاں پہ لکھا ہے جیسے غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھوں کی طرف اور لونڈیوں کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھوں کی طرف ہوتی ہیں. غلام لونڈیاں اپنے آقاؤں کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کاہنوں سے سوال کرتا ہے کہ تم مجھے باپ سمجھتے ہو یا آقا؟ پہلا سیموئیل اس کا دوسرا باب، پہلا سیموئیل اس کا دوسرا باب، اس کی ورس 30 ہے، 30 آیت. میں گزارش کروں گا کوئی بھی بیٹی یا بیٹا اس کی تلاوت کر دیجیے گا. پہلا سیموئیل 2 باب آیت نمبر 30. یہ ذرا سننے والی بات ہے. کوئی بھی بیٹی یا بیٹا جن کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے وہ پڑھ دیجیے گا. کوئی بھی خداوند کے زندہ کلام میں سے پہلا سیموئیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 30 آیت کو ہم پڑھیں گے. خداوند کے کلام میں کیوں لکھا ہے، اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے. آمین. آمین. تھینک یو ویری مچ. سنیں ذرا پلیز. بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو تنبیہ کرتا ہے، اور وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو میری تعظیم کرتے ہیں میں ان کی تعظیم کروں گا، اور جو میرے نام کی تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدر رہیں گے. خداوند کا بندہ مقدس یرمیہ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ ملکوں میں جو مجھ سے دور ہیں، وہ ملکوں میں، میری بیٹی ذرا پڑھ دیجیے گا یرمیہ کی کتاب اس کا نہیں 36 نہیں 33 نہیں پڑھنا بیٹی، چیپٹر اس کا 24 اور آیت نمبر دیکھیے گا کائنڈلی. میں بیان کر دیتا ہوں پلیز ذرا. verse 22 4 چیپٹر نکالیے گا. ہاں جی اس پہ ہاں جی یرمیہ 24 آپ.
हाँ जी, वर्स 15 9 यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह का जो जरा बयान है उसको भी सुनिएगा। 24 चैप्टर है उसका, वर्स 9। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, हाँ मैं उनको तर्क कर दूंगा कि दुनिया की सब मुमलकतों में धक्के खाते फिरें, ताकि वो हर एक जगह में जहां जहां मैं उनको हाँक दूंगा मलामत और मसल और तान और लानत का बाइस हूँ। लानत का बाइस हूँ। जो मुझे तर्क करते हैं, जो मुझे तर्क करते हैं, वो क्या करेंगे? मुख्तलिफ मुल्कों में धक्के खाते फिरेंगे। पहले शमूएल के दूसरे बाब की 30 आयत में कि जो मेरे नाम की तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे। और दानियल की किताब का 4था बाब देखें, वहां पे भी खुदा का बंदा प्रैक्टिकली तौर पे नबूकदनेस्सर बादशाह, जिसके पास सोने की मूरत है, बहुत बड़ा, उसके पास दौलत का कोई हिसाब नहीं है, सोने का कोई हिसाब नहीं है, सोने की मूरत बनवाता और फिर बयान करता है चौक में नस्ब करके कि लोगों को कहता है मेरी सोने की मूरत के आगे गिरकर सिजदा करो। लेकिन दानियल 4थे बाब में आखिरी वर्सेस में हम देखेंगे तो वहां पे लिखा, फिर वो बयान देता है कि ऐ मेरे खुदावन, अब मैं नबूकदनेस्सर इस बात से वाकिफ हो गया हूं, जान गया हूं, क्या खुदावन जो तेरे नाम की ताजीम और तकरीम करते हैं तो उनकी ताजीम करता है, जो तेरे नाम की ताजीम और तकरीम नहीं करते लिखा है कि वो ज़िलो ख्वार होते हैं। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है कि मेरे नाम की तहकीर करने वाले कोई भी हो, XYZ, वो बेकदर होंगे। खा वो खादम है, खा वो बादशाह है, खा वो गदागर है, किसी भी तरह का कोई शख्स है, अगर वो खुदा से डरता नहीं है तो खुदा भी उसको तर्क करता है, छोड़ देता है। दुनिया में इस तरह के भी लोग हैं। ज़बूर 14 पहली आयत देखिएगा, ज़बूर 14 पहली आयत देखना जरा, कुछ लोगों का ख्याल क्या है। ज़बूर 14 उसकी पहली आयत, कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी बेटा, पर सबके अलावा पढ़ने में मदद कीजिएगा। सिर्फ 14 ज़बूर 14 उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ कोई गए खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं। कौन कह रहा है? अहमक। क्या ये खुदा की तहकीर नहीं है? ये तहकीर है। ज़बूर 53 की भी पहली आयत देखिएगा, कोई भी पढ़ दीजिएगा जल्दी से। 53 उसकी भी पहली आयत है। अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं। यहां पे भी अहमक का जिक्र हुआ। मुकद्दस मूसा जब फिरौन के पास जाते हैं तो फिरौन भी मुकद्दस मूसा को कहता है कौन सा खुदा? इसका मतलब है कि उसके अंदर भी गुरूर है, घमंड है, तकब्बर है। मरकस की इंजील में लिखा है, सदूकियों का एक फिरका है जो कहता है कि क़यामत है ही नहीं, जबकि यूहन्ना की इंजील का 4था बाब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, खुदा फरमाता है राह और हक और जिंदगी मैं हूं। और उनकी ये सोच है कि क़यामत भी नहीं होनी। अहमको जो है, अहमकों की सोच है कि कोई खुदा नहीं। नजर कीजिएगा, फिर कलाम खुदा में लिखा है कि अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है? पर तुम कहते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की। आगे से हम खुदा से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि कौन सी बात में आपकी तहकीर की है। तो उनको खुदा इस बात के लिए बताना चाहते हैं। जवाब देता है खुदा ने कि तुम मेरे मज़हब पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की। खुदा उन्हें फरमाता है, बताता है उन्हें जिन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि हमने किस बात में तेरी तहकीर की। खुदावंद फरमाता है कि तुम मेरे मज़हब पर
नापाक कुर्बानियां गुजरान देते हो जो मुझे पसंद नहीं है। मैंने पहले बयान किया कि हाबल और कायन दो भाई, और सिर्फ कोई रश भी नहीं था, ज्यादा लोग भी नहीं है कि पता ना चले कि ये किसकी कुर्बानी है। लिखा है कि दो भाई खुदा के ज़ूर शुक्रगुजारी के नजराने लेकर गए और हाबल का खुदा को पसंद आया और उसने कह दिया कि ये मुझे पसंद आया। इसीलिए खुदा कहता है नापाक चीजों को भी मेरे मज़बा पे ले आते हो और कहते हो कि अब क्यों कुछ भी नहीं हुआ। मैं पर साहब की वो बात बड़ी अच्छी लगी, वो जो चावलों वाला पतीला बनाया गया, बनाया तो नहीं क्या उसने, पहले मन्नत मान ली। लेकिन मैं कहूंगा कि कुर्बानियां हमेशा खुदा वो पसंद करता है जो सच्चे दिल से दी जाती हैं। पर साहब एक सिस्टर जी को कह रहे थे, मैं वो सुन रहा था कि सिस्टर जी कहती हैं मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने खुदा के साथ क्या वादा किया। और फिर वो कहते हैं मुझे खुदा ने रात को ख्वाब में बता दिया। सुने अय्यूब की किताब, ये बड़ी खूबसूरत बात है जो सिस्टर जी ने इकरार कर लिया कि मुझे खुदा ने ख्वाब में बता दिया। अय्यूब की किताब कोई भी खोलिएगा मेरे साथ जल्दी जल्दी, चैप्टर 33, अय्यूब चैप्टर 33 वर्स 14। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अय्यूब उसका 33 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, वह इंसान इसका ख्याल ना करे। आमीन जी। कैसे बोलता है, आगे भी पढ़ दीजिएगा प्लीज। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मुहर लगाता है। उनकी तालीम पर मुहर लगाता है। कैसे बोलता है? लिखा है एक बार बल्कि 2 बार, इंसान उसका ख्याल करे या ना करे। गौर कीजिएगा वो सिस्टर जी जिन्होंने कहा मुझे खुदा ने रात को बताया ख्वाब में, तो खुदा ने उन्हें ख्वाब में आकर उनसे बात की कि तूने ये वादा किया, तूने ये कहा था कि मैं ऐसे करना है मैंने। तो ये मेरे लिए और आपके लिए सीखने की बात है कि खुदा सबसे बोलता है। अगर कोई मन्नत मान लेता है तो बोलता है, खुदा बातें करता है ख्वाबों में या फिर रोया के वसीला से खुदा इंसान को याद करा देते हैं। आगे चलेंगे। लिखा है जब तुम अंधे, लूले, लंगड़े जानवर कुर्बानी के तौर पे पेश करते हो, और फिर आगे से कहते हो कि कुछ नुकसान नहीं है। हम फिर कहते हैं खुदाया देखते देती है ना, और हम समझते हैं हम देख देख के खुदा को खुश कर रहे हैं। ये नहीं पता कि हमने दी किस तरीके से है। लिहाजा आगे चलेंगे। जब लंगड़े, बीमार जानवर को गुजरानते हैं तो कुछ नुकसान नहीं, और वो फिर खुदा उन्हें दलील से समझाते हैं कि यही चीज अंधे, लंगड़े, लूले, बीमार जानवर, इनको अपने हाकम की नजर करके देखो जरा, क्या वो तुम पे खुश होगा? क्या वो तुम्हें शाबाश देगा? क्या वो तुम्हारी तनहा को बढ़ा देगा? नहीं। तो फिर खुदा कहता है मैं तो खुदा हूं, कायनात का मालिक हूं। गौर करेंगे, लिखा है कि क्या तुम्हारा हाकम तुम पर खुश होगा? तुम उसके मंजूर नजर होगे, तुम मुझे अच्छे लगोगे, पसंद आओगे, वो आपको शाबाश देगा? हरगिज नहीं। इसी वजह से अब जो अगली वर्ष है वो मेरे लिए और आपके लिए बड़ी खूबसूरत बात है। लिखा है जो नामी आयत है कि अब जरा खुदा को मनाओ कि वह हम पर रहम फरमाए।
یہ بڑی خوبصورت بات ہے. خدا کا بندہ ملاکی پر انہیں یہ مشورہ دیتا ہے, انہیں ان کی رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم ذرا پھر خدا کو منا کے دیکھیں تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے. بائبل مقدس کے اندر دوسرا سیموئیل اس کا 6 باب ہے, نکالیے گا میرے ساتھ پلیز. سیموئیل کی کتاب اس کا 2 باب, دوسرا سیموئیل اس کا 6 باب, اس کی 20 سے 23 آیت تک کلام خدا کی تلاوت کو سنیں گے. دوسرا سیموئیل اس کا 6 باب 20 سے 23 آیت تک. کوئی بھی بہن کلام میں لکھا ہے, تب داؤد لوٹا تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے, اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی کہ اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا, جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے کو برہنہ کیا, جیسے کوئی بانگا بے حیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے. اور داؤد نے میکل جی پڑھ دیں, چلیں ٹھیک ہے. اور داؤد نے میکل سے کہا, یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوا بنائے. سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا, بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا. یس ہاللویا. آگے پڑھو پاسٹر جی. نہیں تھینک یو سسٹر جی. غور کیجئے گا, اب ذرا خدا کو مناؤ کہ وہ ہم پر کیا کرے, رحم کرے. پہلی جو بات ہے کلام مقدس میں سیموئیل کی کتاب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ خدا کا بندہ مقدس داؤد اس کے بڑے بھائی الیاب سے چھوٹا بھائی امناداب ہے. یہ میں آپ کے ساتھ خاص جو پوائنٹ ہے وہ سیکھنے والا یہ ہے کہ یہ مقدس داؤد کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ خدا کے سامنے, لوگوں کے سامنے اپنے خدا کو منانے کے لیے ناچے. کیوں ضرورت پیش آئی؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے الیاب مقدس داؤد کا بڑا بھائی, اس سے چھوٹا امناداب ہے. یہ خدا کے عہد کے صندوق کو ایک نئی بیل گاڑی بنوائی گئی, اس پہ رکھ کر یہ اپنے شہر میں لے کر آنے لگے. تو امناداب جو ہے داؤد کا بڑا بھائی, اس کے 2 بیٹے ہیں اخیو اور عزا, یہ ان کے نام ہے بائبل میں ذکر. اور ان دونوں نے ایک بیٹا جو ہے امناداب کا یعنی بھائی مقدس داؤد کا بھتیجا جو ہے بڑا اخیو, اس نے بیل گاڑی کو آگے سے پکڑ لیا, اور چھوٹا جو ہے عزا عہد کا صندوق بیل گاڑی کے اوپر رکھا ہوا ہے, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے. میں اس کو فیل کرتا ہوں کہ مقدس داؤد کو اس کے بھائی کے بیٹوں نے کہا ہوگا کہ چاچو جی آپ گھر چلے جائیں, ہم اس عہد کے صندوق کو لے آتے ہیں. تو لکھا ہے کہ بیل گاڑی کو جب وہ لے کر جا رہے تھے, عہد کا صندوق بیل گاڑی کے اوپر رکھا ہوا ہے, ناہموار جگہ پہ ایک جگہ ایسے آئی, بیل گاڑی کو جمپ لگا اور وہ عہد کا صندوق نیچے گرنے لگا. تو لکھا ہے کہ جو چھوٹا بھائی عزا جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, وہ اس کو پکڑنے لگا, سنبھالنے لگا تاکہ وہ نیچے نہ گرے.
تو لکھا ہے جب اس نے اس کو ہاتھ لگا دیا تو وہیں پہ وہ مر گیا. سنیں، جب یہ خبر داؤد کو پہنچی تو وہ اس کا رد عمل کس طرح ظاہر کرتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے اس نے کہا میں نے عہد کے صندوق کو اپنے شہر میں لے کر ہی نہیں آنا. میرے بھائی کے بیٹے نے ہاتھ لگایا اور خدا نے اس کو مار دیا، وہ مر گیا اور وہ خدا سے ناراض ہو گیا اور روٹھ گیا، اور اس نے عہد کا صندوق کسی اور شہر میں بھیج دیا. عبید ادومی جو ہے وہ اپنے شہر میں لے گیا. صرف اس وجہ سے ناراض ہوا داؤد کہ اس نے میرے بھائی کے بیٹے کو مار دیا. غور کریں، مجھے نہیں پتا کتنی میری بہنیں، میرے بھائی، میری بیٹیاں، میرے بیٹے یہ آواز سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کے ساتھ سیکھوں گا. آج بھی بہت ساری کلیسیوں کا یہ رد عمل ہے کہ خادم نے اگر کوئی بات ان کی بہتری کے لیے کہہ دی تو رد عمل کیا ہوگا؟ روٹھ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے. اس نے مجھے سب کے سامنے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے کیوں ایسے کہا، اس نے کیوں کہا تجھے تلاوت نہیں کرنی آتی. ہم الٹا ناراض ہو جاتے ہیں، الٹے بجائے یہ کہ ہماری بہتری کے لیے جو تنقید ہوئی ہے اس کو فیل کریں، ناراض ہوں گے. اور آپ کو نظر آ رہا ہے مقدس داؤد بھی خدا سے روٹھ گیا، خدا سے ناراض ہو گیا، اور تو میرا منڈا مار چڑیا. سوچیں، سوری، عہد کے صندوق کو چھونا، ہاتھ لگانا سب کے بس کی بات نہیں. خدا کی خادمین ہیں، عظیم سورمائے اور خدام بھی بیٹھے ہیں، خاتمہ بھی بیٹھی ہیں، فیل کریں گے، اتفاق کریں گے میرے ساتھ. آج بھی ایسے ہوتا ہے، خادم اگر کسی کی بہتری کے لیے اسے کوئی مشورہ دیتا ہے، ہدایت کرتا ہے، تو ہم بگڑ جائیں گے، ہم چرچ جانا چھوڑ دیں گے. یہ ہمارا رد عمل ہے. لیکن ہمارا چرچ نہ جانا، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا اپنا پرسنلی نقصان ہے. مقدس داؤد کہتا ہے میں نے عہد کا صندوق اپنے شہر لے کے ہی نہیں جانا، جہاں مرضی ہے لے جاؤ. لکھا ہے عبید ادومی اپنے شہر لے گیا، 3 مہینے رکھا، تو مقدس داؤد کو خبر ملی کہ وہ شہر، اس شہر میں بسنے والا ایک ایک بندہ، ایک ایک زندگی، ایک ایک جان، وہ خوشحال ہو گئے ہیں. ان کی زندگیوں میں رونق آ گئی ہے، ان کے چہروں پہ رونق آ گئی ہے، ان کے کاروبار میں رونق آ گئی ہے، ان کی مٹی سونا بننا شروع ہو گئی ہے. پھر لکھا ہے مقدس داؤد نے ارادہ کیا کہ میں بھی واپس اپنے شہر میں عہد کا صندوق لے آتا. میں نے کہا اس کا بیٹا، بھائی کا بیٹا اگر وہ مر گیا ہے تو پرانے عہد نامہ میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ عہد کے صندوق کو کوئی عام بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. یہ الگ بات ہے مقدس داؤد کو خود خدا نے چنا، خود خدا فرماتا ہے کہ یہ میری مرضی کے موافق مجھے مل گیا، اسے بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ بنا دیں، چن لیا. داؤد 8ویں نمبر پہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے. 7 بھائیوں اس کے مقدس سیموئیل کے سامنے جو بائبل پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں 1 بائی 1 کر کے مقدس سیموئیل کے سامنے کھڑے کیے جاتے رہے، اور واز اتری یہ بھی نہیں پسند، 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 یہ بھی نہیں پسند. اب خدا نے اگر اس کو پسند کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا بھائی بھی اس کو پسند ہے.
नाराजगी, खुदा से रूठ गया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अब जरा खुदावंद को मनाओ कि वो हम पर रहम करे। मेरी प्यारी बहना ने जो दूसरा समूएल उसका 6 बाब उसकी 20वें आयत से 23वें आयत तक तलावत की, तो लिखा है कि मुकद्दस दाऊद खुदा को किस तरह मनाने लगे हैं। आपने इसको सुना, तफसील देखी कि कैसे मुकद्दस दाऊद खुदा के हुजूर अहद के संदूक के आगे, लिखा उसके साथ 30,000 और भी लोग थे, और मुकद्दस दाऊद अहद के संदूक के आगे 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 नाचते हुए जा रहे हैं, अपने शहर में अहद का संदूक ला रहे हैं। और उसकी बीवी मिकल जो साउल की बेटी है, बड़ी उसकी बहन मीरब है, छोटी मिकल, मिकल के साथ मुकद्दस दाऊद की शादी जो है, आप सुनकर हैरान होंगे कैसे हुई। मुकद्दस दाऊद ने जब मिकल से शादी की तो हुई कैसे। लिखा है साउल ने यह शर्त रखी थी कि मैंने अपनी बेटी मिकल का रिश्ता उस शख्स को देना है जो 100 फिलिस्तीनियों की खलड़ियां उतार कर लाएगा। 100 फिलिस्तीनियों की। लिखा है मुकद्दस दाऊद ने 200 फिलिस्तीनियों की खलड़ियां उतारी और साउल के सामने जाकर रखी, कहने लगे गिन इनको, ये 100 भी नहीं बल्कि ये 200 हैं। अब मैं इससे शादी करने का हक रखता हूं, तो मैं और आप गौर कीजिएगा कि मुकद्दस दाऊद ने मिकल के साथ शादी करने के लिए किन किन मुश्किलात को बर्दाश्त किया। अब यही मिकल, आप गौर करें, जब वो अहद के संदूक और 30,000 लोग साथ हैं, मुकद्दस दाऊद उनके आगे आगे नाचते हुए गुजर रहे हैं, महल की तरफ से गुजरते हुए मिकल अपने घर की छत पे खड़ी, जब कोई शोर हो रहा होता है तो अक्सर औरतें घरों की छतों पे चढ़ जाती हैं कि गली में से क्या गुजरता हुआ जा है। मिकल ने जब छत पे चढ़ के देखा महल के ऊपर से कि गली में से जो गुजरते हुए लोग जा रहे हैं हजूम है, तो आगे आगे मुकद्दस दाऊद उसका जो शोहर है वो अहद के संदूक के आगे नाच रहे हैं। गौर कीजिएगा मुकद्दस दाऊद को खुदा को मनाने के लिए कौन कौन से मरहलों से गुजरना पड़ा। उसकी बीवी किस तरह के नाजेबा लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करती है, कैसा बांका बेहयाई से नाच रहा है। आप गौर करें मुकद्दस दाऊद ने क्या जवाब दिया। जवाब यह है कि उन्होंने, मुकद्दस दाऊद कहता है अगर इससे भी ज्यादा मुझे बरहना और बेहयाई के साथ नाचना पड़ेगा तो मैंने नाचना है, क्योंकि मैंने अपने खुदावंद को मनाना है। मेरा खुदा रूठा हुआ है, मेरा यार रूठा हुआ है, मेरा दोस्त रूठा हुआ है, मैंने नाचना है। लौंडियां देखे, नौकर देखें, जिसकी मर्जियां देखें, लेकिन मैं अपने खुदा को मना रहा हूं। आप मेरे साथ जो आज ये हवाला बैठे सीख रहे हैं, हम सारे गौर करें आज इस पॉइंट पे। पहले तो मैं पता ही नहीं चलता, हमारा खुदा तो नहीं नाराज। रिश्तेदारों में अगर कोई नाराज है तो बड़े बड़े रिश्तेदारों की सिफारिशें डलवाई जाती हैं। मेरे बेटे की शादी पे उसका ताया पहुंच जाए, उसकी खाला पहुंच जाए, वो नाराज हैं, मनाने के लिए
बड़े बड़े तल्लक इस्तेमाल करते हैं, रिश्ता दारों को मनाने के लिए हम तल्लक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर खुदा की तरफ जाने की बात हो तो हम सोचते ही नहीं है कि हमारे हालात क्यों ऐसे हैं, हमारे काम क्यों बिगड़े हुए हैं, हमें क्यों बरकत नहीं मिलती, हमें क्यों औलाद नहीं मिलती। हमने कभी गौर ही नहीं किया, खुदा तो नहीं नाराज। जब हमें यह सोच मिल जाएगी, हम अपने खुदा के साथ दोस्ताना माहौल पैदा कर लेंगे। ज़बूर 2 की 11वीं आयत में लिखा, नोट कीजिएगा, ज़बूर 2 11वीं आयत, मैं कहूंगा पढ़ ही दीजिएगा प्लीज। ज़बूर 2 की 11वीं आयत, कोई भी बेटी, कोई भी बहन। हालेलुया। ज़बूर 2 की 11 आयत में लिखा है, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते यस हुए खुशी मनाओ। आमीन। जी, हाँ जी, डरते हुए और कांपते हुए खुदावंद की इबादत करो। अगली आदमी सिस्टर पढ़ दीजिएगा प्लीज। बेटे को चूमो। जी, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि हालेलुया, उसका थैंक यू गजब सिस्टर जी। जल्द भड़कने को है। आमीन। गजब भड़कने, आमीन, वेरी गुड, थैंक यू। पहले तो लिखा है कि डरते और थरथराते हुए, कांपते हुए उसके दूर जाना है। वास की किताब का 5वां बाब, वहां पे गौर करते हैं, वहां पे लिखा है कि जब कभी तू खुदावंद के घर में जाए तो संजीदगी से कदम रखने हैं। यहाँ पे ज़बूर 2 में लिखा है कि डरते और कांपते हुए, थरथराते हुए उसके दूर जाएंगे। और फिर लिखा है बेटे को चूमना है, कि ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और उसका गजब हम पे भड़के। डरते हुए, हम डरते नहीं हैं। चर्चेज में जाते हैं, बेटियां बहनें बैठी होंगी, शायद वो बुरा मना है, लंबी हील वाले जूते होंगे, टक 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 करते चर्च में दाखिल होंगे। देखने वाले देखें जूते किस तरह के खूबसूरत पहने हैं, लिबास किस तरह का खूबसूरत पहना है। हम जाते ही इसी वजह से हैं ज्यादा। कुछ लोग होते हैं जो संजीदगी से, कलाम कहता है संजीदगी से कदम। ज़बूर 2 में आपने देखा कि थरथराते और कांपते हुए जाना, और फिर जाकर बेटे को चूमना है, ताकि हमारी जिंदगी में खुशहाली आए। पॉइंट ये था कि अब जरा खुदावंद को मनाओ कि वो हम पर रहम करे। मैंने और आपने आज देखा, पहले तो हम खुद ही नाराज हो जाते हैं, खुदा से भी रूठना शुरू कर देते हैं। फितरत में शामिल होता है रूठना, माइंड करना, बिगड़ जाना। और मेरे लिए और आपके लिए आज सीखने का पॉइंट है, उसका बेटा मर गया तो वो खुदा की नजर में मुमकिन है वो मकबूल ना हो, जिसकी वजह से वो पाक अहद का संदूक है। आज तो हम खातम खुश नसीब हैं, खुदा के खातमीन बैठे हैं, बड़ी हमारी खुश नसीबी है। पहले वक्तों में खादम बनना इतना आसान काम नहीं था। पहली शक ये होती थी कि वो खादम लावी के घराने से उसका तल्लक होना चाहिए, और फिर कुरानदासी होती थी जब किसी को मसबा पे जाना होता था। आज लावी क्या, हम सारे ही घर बैठे बैठे, शायद किसी को बुरा लगे, हमें पूरा ये भी नहीं पता चलता कि मैं पास्टर हूं या पास्टर जी। थोड़ी सी दुआ करनी आ गई, मैं भी पास्टर जी। इस मुकद्दस महफिल के अंदर मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरी बेटी सहरीन बैठी है, इसमें मुमकिन है मेरे घराने के बहुत सारे लोग हैं। राहत बेटी बैठी है, बेटी साइमा है, मेरे अपने भाई के बच्चे हैं, जिशान यूनस है,
اور بھی میرے گھرانے کے بہت سے لوگ ہیں. پہلے میں نے کہا تھا کہ میں سمجھتا تھا میں الیکٹریشن ہوں, میرے پاس ہے کیا. آج میں خوش نصیب ہوں, میں کہتا ہوں میں خوش نصیب ہوں. میرے گھرانے کے بھی لوگ کہتے ہیں تو خوش نصیب ہے کہ خدا کے مذبح پہ تو کھڑا ہو جاتا ہے. خادمین خوش نصیب ہیں, ان کے قبیلے خوش نصیب, ان کی اولاد خوش نصیب ہے. اور اب ذرا خدا کو مناؤ کہ ہم پر کیا کرے, برہم کرے. ہم نے آج سوچنا ہے خدا کو ہم نے ناراض تو نہیں کیا ہوا, خدا ہم سے روٹھا تو نہیں. ہم روٹھ جاتے ہیں الٹے, لیکن مقدس داؤد اگر روٹھ گیا خود ہی تو اس نے پھر منانا بھی سیکھا, اور اس نے ناچنا بھی, اس میں بھی کوئی دریغ نہیں کیا, توہین نہیں سمجھی. حالانکہ مقدس داؤد کے پاس یکمشت 7 اس کے پاس عہدے ہیں, رتبے ہیں اس کے پاس, اس کا لیول بلند ہے. خدا کی آواز سے وہ منسا قوم کا بادشاہ مسا کیا گیا تھا. تو وہ ناچ ناچ کر خدا کو مناتا ہے. آخری ورس ہے جو 10ویں آیت ہے, لکھا ہے کہ کاش تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور تم میرے مذبح پہ اب آگ نہ جلاتے. رب الفاظ فرماتا ہے میں تم سے خوش نہیں ہوں اور تمہارے ہاتھ کا ہدیہ ہرگز قبول نہ کروں گا. آخری میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سیکھنے والی بات ہے, کاش کہ تم میں سے کوئی ایسا ہوتا جو میرے گھر کے دروازے کو بند کرتا. عظیم خدا کے سورما بیٹھے ہیں, خادم بیٹھے ہیں, سیکھیں میرے ساتھ مل کر. یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ آخری, کاش کہ تم میں سے ایسا ہوتا جو میرے گھر کے دروازے بند کرتا. نہ جانے کتنی دیر تک خدا اس بات کے انتظار میں رہے کہ گھروں کے جو خدا کی عبادت گاہوں کے دروازے ہیں وہ بند ہوں, کیونکہ خدا خوش نہیں ہے. ہم خدا سے خود روٹھے ہوئے ہیں, بجائے یہ کہ خدا ہم سے روٹھ جائے ہم روٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ناراض ہیں, ہم اس کے گھر میں نہیں جا رہے, ہم ہیکل میں نہیں جا رہے, ہم شکر گزاریاں دل سے نہیں دے رہے. اس لیے خدا کہتا ہے میں تو انتظار کر رہا تھا. اور انتظار کے بعد میرے لیے اور آپ کے لیے سیکھنے والی بات ہے, جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں, ہمارے ابا و اجداد جب سے پیدا ہوئے, ہم نے آج تک نہیں سنا تھا کہ خدا کے گھروں کے دروازے, عبادت گاہوں کے دروازے بند ہو جائیں گے. پچھلے سال کا مجھے یاد ہے ایسٹر جو تھا, ہم نے پابندیوں میں گزارا, خدا کے گھر کے دروازے بند تھے, جانے کی اجازت نہیں ہے اس کے گھر میں. کیوں بند ہوئے؟ کیونکہ خدا کو پتا چل رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اتنی باقاعدگی کے ساتھ اس کے گھر میں جانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے, نافرمان ہے, لاپرواہ ہے, جس کی بنا پہ خدا نے پھر خود کہا کہ تم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے نظر آئے کہ میرے گھروں کے دروازے بند کرے. اس نے خود ایسی وبا بھیج دی کہ دروازے بند ہو گئے. اور ہم جو ہدیہ جات وہاں پہ بھیجتے ہیں اس کے حضور, خدا کہتا مجھے ان سے بھی نفرت ہے, مجھے نہیں پسند, کیونکہ تمہاری نیتیں درست نہیں ہیں. یعقوب کے خط میں لکھا تم مانگتے ہو پر ملتا نہیں, اس لیے کہ تم بری نیت سے مانگتے. آج میں اور آپ اس بات کے لیے خداوند کا شکر کریں گے کہ خدا کی آواز ہے. خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی کہتے ہیں کہ خداوند کو ہم منانے کی کوشش کریں. لینٹ سیزن ہے, روزوں کے ایام ہیں. میں یہ ٹاپک نہیں چھیڑوں گا, جس کو خدا ہمت دے وہ کوشش کرے, برکت ہے, برکت ہے, تو اس سے فائدہ اٹھائیں. آخری میں ایک بات ضرور آپ کے ساتھ سیکھوں گا. اب وہ جو مقدس داؤد ہیں, انہوں نے ناچ ناچ کے اپنے خدا کو راضی کر لیا, منا لیا, تو ان کے اس ناچنے کے بعد
ان کا معاوضہ, ان کا اجر کیا ہے؟ آخری جو لفظ ہے یرمیہ کی کتاب چیپٹر 33 ورس 17 دیکھیے گا. آخری بات ہے کہ مقدس داؤد کو ناچنے کے بعد فائدہ کیا ہوا, معاوضہ کیا ملا, اجر کیا ملا؟ یرمیہ چیپٹر 33 ورس 17. کوئی بھائی, کوئی بیٹی, یہ آخری بات ہے, سنیں اور دیکھیں کہ کیا کچھ خدا کو منانے کے بعد مل جاتا ہے. جی کوئی بھی 33 verse 7 ورس 17. 17 جی. جی کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے داؤد کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی. اور آمین. نہ آمین. جی ہاں پڑھوں؟ پڑھ دیں. اور نہ لاوی کاہنوں کو آدمیوں کی کمی ہوگی جو میرے حضور سخنی قربانیاں گزرانے اور ہدیے چڑھائیں اور ہمیشہ قربانی کریں. آمین. قربانی کریں. فائدہ, یہ بڑا جلالی عہد ہے جو خدا نے مقدس داؤد کے ساتھ باندھ لیا کہ مقدس داؤد نے ناچ کر اپنے خدا کو راضی کر لیا, منا لیا, تو پھر خدا اس کے ساتھ ایک عہد باندھتے ہیں. رہب کی شادی سلمون سے ہوئی, رہب کی شادی سلمون کے ساتھ ہوئی اور اس سے بوعز پیدا ہوا. بوعز نے رود کے ساتھ شادی کی اور عبید پیدا ہوا. عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد پیدا ہوا. اب آگے جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ داؤد کی اصل و نسل کا صبح کا چمکتا ہوا روشن جو ستارہ ہے میرے اور آپ کے زندہ خداوند ہیں. اور یہ داؤد کے ساتھ خدا کا عہد ہے کہ تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمیوں کی کبھی کمی نہ ہوگی. یہ خدا نے اس کو پھر برکت دی, یہ خدا نے اس کو یہ معاوضہ دیا, یہ انمول تحفہ ہے, بلکہ میں کہتا ہوں یہ بمپر پرائز ہے اس کے لیے. اس کے ساتھ عہد باندھ دیے گا, تیری ہی نسل میں سے بادشاہ بنتے آئیں گے. پلیز بائبل کے خدا کے اصول ہیں. متی کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 16ویں آیت, متی کی انجیل اس کا 20واں باب 16ویں آیت پڑھ دیجئے گا, سارے سن لیں گے. متی کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 16ویں آیت کو پڑھیں گے. جی جس نے نکالا متی کی انجیل اس کا 20 باب اور 16 آیت میں لکھا ہے, جی, اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر. آمین. اور اول آخر. غور کیجئے گا یہ خدا کا کس طرح کا خوبصورت اصول ہے کہ آخر اول بن جائیں گے اور اول آخر. رہب, آپ سارے بائبل مقدس سے دوستی رکھتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اس کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. رہب وہ نام ہے جسے معاشرہ پسند نہیں کرتا تھا. کچھ لوگ پسند کرتے تھے لیکن زیادہ تر لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن نظر کیجئے گا, کہتے ہیں کبھی کبھی کھوٹے سکے بھی کام آ جاتے ہیں. رہب کو کچھ لوگ نام بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے, لیکن یہاں پہ وہ آخر جو تھی وہ اول بن رہی ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ سے ریکویسٹ کروں گا سبوں سے جو اس کلام کو میرے ساتھ سیکھ رہے ہیں, ہم نے اپنی زندگیوں پہ آج غور کرنا ہے. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہم خدا کے حضور سے دور تو نہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں صرف دکھاوا ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں صرف پرسنالٹی ہے, وقار ہے, معیار ہے؟
اور اگر ایسا ہے تو ہم آج خدا کے بندہ مقدس داؤد کی زندگی سے یہ سبق سیکھیں کہ اس نے اپنے خدا کو پہلے منانا پسند کیا، اس نے اپنا رتبہ نہیں دیکھا، اس نے اپنی بیوی کی باتوں پہ غور نہیں کیا، پرواہ نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو آپ غور کیجئے گا کہ خدا نے مقدس داؤد کے ساتھ بڑا جلالی عہد کیا، میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی وہ جلالی عہد کریں گے، بشرطے کہ ہم اس سے لپٹ جائیں، بیٹے سے لپٹے رہو اور اسے چومو۔ زبور 2 کی 11ویں 12ویں آیت، اسے چومنا، تب ہماری زندگی میں رونق آئے گی، خوشحالی آئے گی، سرفرازی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں پھر عظیم خدا کے سرما پاسٹر کامران صاحب، سسٹر سمینا اور پاسٹر ہارون صاحب، سسٹر شگفتہ اور آپ کی ساری جو محفل کے لوگ ہیں، میں انہیں دل سے سلام پیش کرتا ہوں، اور میں خاکسار بن کر منت کروں گا کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہو مجھے معاف کیجیے گا۔ اور آپ کے لیے ایک شعر عرض کروں گا، عروج نصیب ہو تجھ کو اس جہاں میں ایسا کہ آسمان کی وسعتیں بھی تم پہ ناز کریں۔ یہ میری دعا ہے۔ اور وہ جو سسٹر خوشی تھی، میں وہ ان کو دیکھ رہا تھا جن کو پروار ہے۔ اگر ہم زبور 16 پہ غور کرتے ہیں تو لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے غم بڑھ جائیں گے۔ ہم اس جلالی اور عظیم ہستی کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم بس جلدی ڈھونڈتے ہیں اور رستوں پہ چلنا شروع کرتے ہیں، جسے لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے غم بڑھ جائیں گے۔ میری بیٹیوں میں راحت بیٹی، سائمہ، میرے اپنے فیملی کے پرسنلی یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میرے مزاج کو، میرے کردار کو، میرے کاموں کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ میں پہلے خادم نہیں تھا، میں دل سے خدا کا ہر بار جھک کے سیدھے کروں تب بھی تھوڑا ہے کہ اس نے مجھے خادم بنایا۔ میں اس سسٹر خوشی کے لیے آپ کے ساتھ متحد ہو کر دعا کروں گا کہ اس کے گھر کو آسمان سے آگ آئے اور سارے کے سارے جو اس کے گرد جو باڑ بنی ہوئی ہے دشمن کی، اسے وہ برباد کر دے، بیڑیاں سنگل توڑ کے رکھ دے۔ سو پھر ونس اگین تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب، سسٹر جی آپ کا، پاسٹر ہارون صاحب کا، سسٹر شگفتہ، سبوں کا میں دل سے شکر کرتا ہوں، اور آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے مجھ خاکسار کو یہ وقت دیا۔ Thank you very much. God bless you. Hallelujah! 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 Hallelujah. We praise Hallelujah. God.